اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ آخری دنوں میں پہنچ رہے ہیں اور آج 27 کی رات ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29 کہہ کر۔ تو آج 27 کی رات ہے اور 27 کی رات بہت زیادہ امکانات ہے لیلۃ القدر آنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب علماء نے، سلف نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، کہ اگر کوئی بھی طاق رات جمعے کے دن سے مل جائے تو اس دن امکانات ہے کہ وہ ضرور لیلۃ القدر ہو جائے، یعنی کہ آج ہمارے لیے طاق رات ہے، 27 کی رات ہے اور کل جمعے کا دن ہے، تو امکانات ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات بنے۔ تو سوچئے، فرشتے جو لیلۃ القدر کے فرشتے جو قرآن کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں، جو نمازوں کو پسند کرتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کو پسند کرتے ہیں، جو اچھی بات کو پسند کرتے ہیں، جو ذکر کو پسند کرتے ہیں، تو کون سی ایسی رات ہوگی جو فرشتے سب سے زیادہ پسند کر دیں گے سوائے لیلۃ القدر کے، جس میں ہر شخص اپنے اپنے نیکیاں کر رہا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت، ذکر، حلقات کر رہے ہوں گے اس رات میں۔ سبحان اللہ، یہ رات فرشتوں کے لیے کتنی محبوب ہوگی، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات، لیلۃ القدر کی رات کو فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں، اتنے نازل ہوتے ہیں کہ تم زمین پر کنکریاں گننے لگ جاؤ تب بھی وہ کنکریاں کی تعداد کم پڑ جائے گی فرشتوں کی تعداد کے سامنے، یعنی کہ فرشتے اتنے تعداد سے اس دن اتریں گے اور آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی اعمال کر رہے ہیں فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک لے کے جائیں گے، اوپر نیچے، اس طرح فرشتوں کا پورا اس زمین آسمان فرشتوں سے بھر جائے گا، سبحان اللہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو فرشتے اتنے اترتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں کہ آسمان میں ستارے بھی کم پڑ جاتے ہیں، مطلب ان کی تعداد بھی کم پڑ جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کے سامنے، اتنے فرشتے اس دن نازل ہوتے ہیں اور سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور فرشتے کی تعداد کی وجہ سے اس دن، اس صبح، یعنی کہ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس دن لیلۃ القدر کی صبح سورج کی روشنی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں، رات سے، مغرب سے شروع ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں عشاء کے بعد لیلۃ القدر کی رات شروع، ہی نہیں، مغرب سے شروع ہوتی ہے اور مغرب سے لے کے فجر تک، مغرب سے لے کے، کیونکہ سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک اس دن سلامتی رہتی ہے۔ تو اس دن فرشتے اتنے تعداد میں ہوتے، اتنے تعداد میں ہوتے کہ فرشتوں کی پر پوری روشنی کو ڈھانپ دیتے ہیں، اتنے تعداد میں فرشتے اس دن نازل ہوتے ہیں کہہ کر، سبحان اللہ۔ اس لیے اس دن دھوپ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ایک قول کے، ایک نشانیوں میں سے لیلۃ القدر کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس دن بارش ہوتی ہے، مطلب لیلۃ القدر جس رات گزرتی ہے اس صبح بارش ہوتی ہے کہہ کر، سبحان اللہ۔ اور اس دن فرشتے تو فرشتے، جو اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے خاص فرشتے روح القدس بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، جو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کر نازل ہوئے تھے، وہ آج ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں ہم پر نازل ہوں گے، ہم پر نازل ہوں گے۔ تو سوچیے نا، کتنی کیسی حیرت کی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہوں گے ان میں سے۔ سوچیے کہ وہ ہمارا گھر ہو جس میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، اور وہ ہم لوگ ہو جس پر جبرائیل علیہ السلام سلامتی بھیج رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ رہے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدیجہ کو سلام پہنچائیے اللہ کا اور میرا بھی کہہ کر۔ تو
جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام پہنچائے تھے، تو اس رات تو جبرائیل علیہ السلام خود سلام پہنچائیں گے، قرآن میں کہا گیا ہے، مطلب جبرائیل علیہ السلام سلامتی لے کر آئیں گے اس دن۔ تو سوچیے وہ ہمارا گھر ہو جس میں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہوں، تو کیسے ہوں گے ہمارے اعمال، کیسے ہونے چاہیے کہ ایسے ویسے فرشتے نہیں، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ جیسے انسانوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے ہی فرشتوں میں سب سے افضل جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اس رات زیادہ سے زیادہ کوشش کریے اپنی مغفرت کرانے کی، اور اس رات کی سب سے افضل دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے جائیے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی۔ تو اس رات سب کے لیے، اپنے ہی لیے نہیں، ساری امت، تمام امت والوں کے لیے دعا کریے گا، اور بہت اچھے اچھے اعمال کریے گا، کیونکہ اس رات پورے فرشتے گواہ بنیں گے ہمارے چیز کی۔ اور یہ لیلۃ القدر کی رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے ہماری، لیلۃ القدر، لیل مطلب رات، قدر مطلب تقدیر لکھی جانا، اور قدر کے کچھ الگ الگ معنی بھی لیتے ہیں، تو قدر کے کنسٹرکشن بھی معنی لیتے ہیں، قدر مطلب تقدیر بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ سال ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے کہ اگلے سال تک ہم لوگ کیا کریں گے، اگلے لیلۃ القدر تک، کہ یہ لیلۃ القدر سے اگلے لیلۃ القدر تک، مطلب ایک سال کی پوری تقدیر لکھی جاتی ہے اس میں۔ اسی لیے اپنی تقدیر کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا کر، ہم پر رحم کی نظر ڈال کر ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں اچھی تقدیر عطا کرے، مطلب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہترین عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہہ کر۔ اور اس علماء کہتے ہیں کہ اسی سال اسی رات کو جو جو بھی حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، کس کی شادی ہونے والی، کس کی نہیں، کون حج کو جانے والا، کون نہیں۔ اسی لیے سلف یہ رات کو اپنی حج کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، کیونکہ اس رات میں اگلے 2 مہینے میں بقرعید آتی ہے نا، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، تو جس میں حج کیا جاتا ہے، تو اسی رات میں لکھا جاتا ہے کون حج کرنے والا کون نہیں۔ اسی لیے سلف بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اس رات میں حج کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور میرے لیے اور سب کے لیے، تمام امت والوں کے لیے دعا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔